السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو یہ کیسے میں۔ بھارت کی ہندو شدت پسند مودی سرکار اپنے گھناؤنے عزائم کی تکمیل کے لیے سکھوں کا اعلی کار بنانا بند کرے۔ سکھوں کو پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، عالمی سکھ پارلیمنٹ کا اعلامیہ۔ مزید ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور ISI کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجئے، کیونکہ ان گمنام ہیروز کے کارناموں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بھارتی فوج میں موجود سکھ فوجی بغاوت کر دیں۔ عالمی سکھ پارلیمنٹ کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی ہندو شدت پسند مودی سرکار اپنے گھناؤنے عزائم کی تکمیل کے لیے سکھوں کا اعلی کار بنانا بند کرے۔ سکھوں کو پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ میں قائم سکھوں کی عالمی پارلیمنٹ کی جانب سے پاک بھارت کشیدہ حالات کے تناظر میں خصوصی اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ سکھوں کی عالمی پارلیمنٹ نے بھارت میں مقیم سکھوں کو پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کا حصہ نہ بننے کی تلقین کی ہے۔ سکھوں کی عالمی پارلیمنٹ نے بھارت کی فوج میں موجود سکھ فوجیوں کو بھی بغاوت کرنے کی تلقین کی ہے۔ سکھوں کی عالمی پارلیمنٹ کے رکن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھارت کی ہندو شدت پسند مودی سرکار کی پاکستان کے خلاف جنگ بھارت دیش کی نہیں، بلکہ شدت پسند ہندو ذہنیت کی جنگ ہے۔ مودی سرکار پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑ کر برے صغیر پر شدت پسند ہندو ذہنیت کا راز چاہتی ہے، اس لیے بھارت میں مقیم اور بھارتی فوج میں موجود سکھوں کو کسی صورت پاکستان کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اس جنگ کا سکھوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ سکھوں کی عالمی پارلیمنٹ نے جہاں مودی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، وہیں وزیر اعظم عمران خان کی بھرپور تعریف کی ہے۔ سکھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھارتی پائلٹ کو فوری رہا کر کے عمران خان نے بڑے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان امن کے قیام کے لیے عمران خان کی کوششوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوسری جانب بیرون ملک مقیم سکھ برادری کی جانب سے کھل مکھلا پاکستان کی حمایت کا اعلان کرنے کے بعد اب مودی سرکار نے خوف میں مبتلا ہو کر اہم جگہوں پر تعینات سکھ پولیس اہلکاروں کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا ہے۔ قومی اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق بھارتی پنجاب میں تمام سرحدی علاقوں، اہم سرکاری دفاتر، فوجی چھاؤنیوں کے باہر ناکوں پر تعینات سکھ پولیس اہلکاروں کو ہٹا کر ہندوؤں کو تعینات کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ سکھ پولیس اہلکار کشمیری مجاہدین، حریت پسندوں اور بھارت مخالف قوتوں کا ساتھ دے سکتے ہیں، لہذا انہیں ڈیوٹی سے ہٹا دیا جائے۔ ذرائع کے مطابق ان حکامات کے بعد 90% ناکوں سے نہ صرف سکھ پولیس اہلکاروں کو ہٹا دیا گیا، بلکہ کئی اعلیٰ سکھ افسران کی باقاعدہ خفیہ نگرانی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ بھارتی پنجاب میں 1,52,000 ایسے ٹیلی فون نمبر جو سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے سرکاری ملازمین کے ہیں، ان کی ریکارڈنگ بھی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ بھارتی پنجاب کے اندر اہم ترین اداروں میں تعینات سکھ افسران اور عملہ کو نہ صرف باقاعدہ چیک کیا جا رہا ہے، بلکہ فوج سمیت اہم ترین بھارتی عہدیداران کی سیکیورٹی پر تعینات سکھ اہلکاروں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ بھارتی پنجاب اور دیگر صوبوں میں سکھ کمیونٹی کے اہم لیڈروں نے اس پر کھل کر بولنا شروع کر دیا ہے۔ خوف زدہ مودی سرکار نے بھارتی پنجاب میں سکھ کمیونٹی کے 2 ٹی وی چینل بھی بند کروا دیے ہیں، جبکہ مودی سرکار کے ان اقدامات کے خلاف بولنے اور سوشل میڈیا پر شور ڈالنے پر 113 سکھ طالبات اور 224 دیگر افراد کو بھی ان کے حساس اداروں نے حراست میں لے کر ان سے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مودی سرکار کی سکھ دشمن پالیسیوں پر بھارتی پنجاب میں کشمیر سے بڑی تحریک کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے۔ یاد رہے پاک بھارت کشیدگی میں غیر ملکی سکھ کمیونٹی نے کھول کر پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔
امریکہ میں مقیم سکھ وکیلوں کے ایک گروہ نے بھارت کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی مذمت کی۔ سکھ کمیونٹی کا کہنا تھا کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے سکھ برادری پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کے لیے تیار ہے۔ ہماری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے یہ کیسے۔